آپ اٹھائیے مرقات، ملا علی قاری رحمہ اللہ، مفتی احناف، مکین مکۃ المکرمہ، حدیث پاک کا معتبر ذخیرہ اور مجموعہ، مشکات المصابیح کی شرح مرقات المفاتیح میں جلد نمبر 9 میں کتاب المناقب میں باب مناقب ابی بکر میں اینقص الدین وانا حی کی حدیث کے تحت لکھتے ہیں، رسول اللہ کی محفل لگی ہوئی ہے، حضرت رسول اللہ ایک ایک بندے سے اس کے احوال پوچھ رہے ہیں۔ نمبر ابو بکر کا آیا تو پوچھا ابو بکر اپنی ماضی، اپنے پاسٹ، اپنے گزرے ہوئے زمانے کا ذکر، کچھ تذکرہ، کچھ حال حوال بتائیے۔ کہ یا رسول اللہ آپ نے پوچھا تو کہہ دوں، اللہ کا فضل ہے آپ کے اس شاگرد پر، اس نے حالت کفر میں بھی شراب کا ایک قطرہ منہ کو نہیں لگایا۔ اللہ کا کرم ہے آپ کے اس ابو بکر خادم پر، اس نے حالت کفر میں بھی کسی بت کے سامنے سجدے میں سر نہیں ٹیکا۔ یا رسول اللہ آپ کو عجیب بات بتاؤں، ایک بار تو انتہا ہو گئی، میں ابھی کچھ عقل مند سا ہونے لگا تھا کہ میرے ابا جان، میرے بابا عثمان بن عامر، جن کو ابو قحافہ کہتے ہیں، میرے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے بت خانے میں لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا یہ آپ کا خدا ہے، مجھے بت کے سامنے ٹھہرا دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ اس وقت اسلامی تعلیمات سے واقف میں نہیں تھا، لیکن اللہ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈالی کہ ابو بکر اس وقت نام جو تھا اپنا نام لے کر کہا عبد الکعبہ، یہ پرانا نام تھا عبد رب الکعبہ، کہا عبد رب الکعبہ یہ تیرا خدا کیسے ہے؟ یہ تو دائیں بھی نہیں دیکھتا، یہ تو بائیں بھی نہیں دیکھتا۔ تو کہتے ہیں میں اس بت سے مخاطب ہوا، ابو بکر فرماتے ہیں میں نے بت سے کہا اے بت میری بات سن، لیکن میری طرف دیکھ کر۔ وہ بت کا بت ایک طرف نظر رکھے ہوئے ہے، بات وہ کیا سنتا؟ میں نے کہا جی دائیں دیکھ، او بائیں دیکھ، وہ نہ دیکھے۔ آخر میں نے کہا اچھا مجھے جواب دے، وہ جواب نہ دے۔ میں نے کہا تو مجھے کیا دے گا؟ اینٹ اٹھائی، اس زمانے کا پتھر اٹھایا اور اٹھا کر کہا مجھے کیا بچائے گا، ذرا خود کو بچا، میں تمہیں مارنے لگا ہوں۔ وہ پتھر دے مارا، بت کی گردن کٹی، پتھر نیچے گرا، ڈز کی آواز آئی۔ جو والد اپنی عبادت میں مشغول بیٹے کو بت کی عبادت پہ لگا کے ٹھہر گیا تھا، اس نے آواز سنی، لپک کے آیا، بیٹا کیا کیا؟ کہ ابو افعلو کما ترا، وہ کیا جو تم نے دیکھا وہ کر رہا ہوں۔ ہاتھ پکڑا ابو قحافہ ابو نے، یا رسول اللہ مجھے امی کے پاس لایا، میری امی سلمہ ام الخیر ہے، ان سے آ کر کہنے لگا بیٹا تو بڑا تابعدار، سمجھدار، فرما بردار ہے، کیا ہو گیا؟ آج بت کو توڑ دیا، اس نے کیا کیا؟ وجہ کیا ہے؟ تھوڑا غصہ ہونے لگے تو امی نے ابو کا ہاتھ تھاما، پانی پی لو، تھوڑا حوصلہ کرو، بچہ ہے، سزا نہ دینا، ایک جملہ کہو، اس کی بات کو چھوڑ دو، اس کی بات کو معاف کر دو، غلطی چھوڑ دو۔ کہا کیوں؟ اس نے میرے خدا کو مارا۔ وہ کہنے لگی عبد الکعبہ کے ابو ایک جملہ ذہن میں رکھنا، جب یہ پیدا ہوا تھا ابو بکر اس وقت آپ سفر پر تھے، جب پیدائش کا وقت آیا یہ میرے پیٹ مبارک سے باہر آیا تو اس کے باہر آنے پر سمعت ہاتفا یقول، میں نے ایک آواز سنی، وہ آواز کہہ رہی تھی یا امت اللہ ابشری بالتحقیق بالولد العتیق لصاحب محمد ورفیق، کا وہ بچہ تو نے آج جنا ہے جس کی خوشخبری اللہ تجھے حقیقت پہ دے رہا ہے، یہ بچہ جہنم سے آزاد ہوگا، ایک محمد کریم آئے گا، اس کا صحابی بھی ہوگا، رفیق بھی ہوگا۔ ابو قحافہ کی آنکھیں کھلی، کہا اچھا چھوڑ دے، قدرت خود اس کی تربیت کرے گی۔ میرے بھائیوں، ابو بکر حضور پاک کو یہ سناتے ہیں، حضور پاک نے فرمایا ابو بکر اللہ کا تیرے ساتھ
خصوصی تعلق ہے، تو دین کا خادم بن کے رہے گا، تیرا نام یوں ہی چلے گا۔ میری بات کا مطلب یہ تھا کہ آخر وجہ کیا ہے جو بظاہر اس سے خوبصورتی میں نام زیادہ رکھنے والا ابو لہب، خرچ زیادہ کرنے والا ابو لہب، حضور کا رشتہ دار اس سے زیادہ ابو لہب، حضور کی آمد پہ خوشی میں باندی کو آزاد کرنے والا ابو لہب، حضور پاک کی آمد پہ خوشی میں باندی کو آزاد کر کے شادمانے بجائے کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ابو لہب وہ جہنمی یہ جنتی بنا، ابو بکر جنتی وہ دوزخی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہے، ابو لہب نے صرف محبت پیار تعلق کا نعرہ لگایا، عمل میں کچھ نہیں لایا۔ ابو بکر نے جو نعرہ لگایا وہ عمل میں لایا، جو کہا وہ کر کے دکھایا، جو بولا وہ سچا بنا۔ وجہ یہ تھی اس نے عمل چھوڑا، ابو لہب بنا، یہ عمل پیرا ہوا، ابو بکر بنا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا